نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ دشمن سے حفاظت کا بہت ہی مجرب عمل ہے، اور قرآن پاک کی ایک مشہور آیت سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا ہے، جو کہ دشمن سے نجات کا عمل ہے۔ انسان کی پریشانی چاہے جیسی بھی ہو اور جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، یہ پریشانی کوئی وقت نہیں رکھتی، نہ ہی کسی پریشانی کی مسلمان کے آگے کوئی اوقات ہے، کیونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو قرآن پاک دیا ہے، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانیوں کا حل رکھ دیا۔ جیسی بھی پریشانی ہو، اس پریشانی کا علاج آپ قرآن پاک سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ دوستوں، جب انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو تنگ کرنے لگتا ہے، دوسروں کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کو بھی کوئی دشمن تنگ کرتا ہے، دشمن کے کسی نقصان کا خوف ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آج جو عمل میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے، جو کہ دشمن سے حفاظت کا عمل ہے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، اور اس عمل کے کیا فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ عمل دشمنوں کی تباہی کے لیے بہت ہی لاجواب عمل ہے، لہٰذا آپ نے اس عمل کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، تاکہ کوئی اہم بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ پیارے دوستوں، اگر دشمن کی بات کی جائے تو سب سے بڑا انسان کا دشمن تو شیطان ہے، اور وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، اور وہ لوگ شیطان ہی کے پیروکار ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنی جھوٹی انا اور تسکین کے لیے پریشان کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے کسی دشمن سے تنگ ہیں اور آپ کو کسی سے نقصان کا خوف ہے اور آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارا آج کا یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا، اور اگر وہ راہ راست پر نہ آیا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ عمل میری وہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں کہ جن کے شوہر بہت ظالم ہیں اور انہوں نے آپ کی زندگی عذاب کر رکھی ہے، چین سے جینے نہیں دیتے، تو میری یہ بہنیں بھی اس آیت کا عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ شوہر آپ کو مارنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شوہر کے لیے اس عمل کا طریقہ کار الگ ہے، بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، بہت ہی اہم اور خاص عمل ہے۔ کوئی بات بیچ میں سے رہ گئی تو مسئلہ بھی بن سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغور دیکھیں۔ دوستوں، جہاں کوئی بھی تدبیر کام نہیں کرتی وہاں اللہ کا کلام کام کرتا ہے، اور اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، پھر کوئی چیز بھی اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کو میں اس وظیفے کا مکمل طریقہ کار بھی بتاؤں گا، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، جو کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا عمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں، یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ جی دوستوں، چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ آج کا عمل کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، بعض اوقات انسان کو ایسے دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے کہ جو انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے میں ضروری ہوتا ہے کہ دشمنوں کو لگام دی جائے۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہے اور آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ اس دشمن کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر اس کے خلاف قرآن پاک کا سہارا لیں اور یہ عمل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا،
اور اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے دشمنوں کے لیے ہی کرنا ہے۔ تو دشمن آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے، ناجائز آپ نے یہ عمل ہرگز نہیں کرنا ہے، ورنہ نقصان کا خطرہ ہے۔ پیارے دوستوں، وظیفے کا طریقہ کار نوٹ فرما لیں اور اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری یا کسی پیپر پر نوٹ کر لیجیے۔ دوستوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سفید رومال لینا ہے اور پھر اس رومال کو 4 تہوں میں طے کر لینا ہے، اور تھوڑا سا پانی آپ نے کسی برتن وغیرہ میں لے لینا ہے۔ یہ چیزیں لینے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر صلاۃ الحاجات کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس آیت سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کے وسیلے سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، فلاں شخص جو مجھے پریشان کرتا ہے، میری عزت اچھالتا ہے، مجھے نقصان پہنچاتا ہے، یا اللہ تو ہی اس کلام کی برکت سے میرے اس شخص کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا کے بعد آپ نے یہ آیت سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے جو کہ آپ نے اپنے پاس رکھا تھا۔ پھر اس پانی کو آپ نے سفید رومال پر چھڑک دینا ہے، اور پھر اس رومال کو کسی وزن کے نیچے رکھ دینا ہے۔ اس طریقے سے یہ عمل کریں اور پھر اپنے دشمن کا حال آپ خود دیکھیں گے۔ اگر دشمن گمنام ہے تو وہ آپ کو خواب میں بھی نظر آ جائے گا، اور اگر آپ اسے جانتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے اس کی حالت کو دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار فرمائے گا۔ اگر دشمن کی تصویر آپ کے پاس ہو تو آپ وہ بھی اس رومال کے نیچے رکھ سکتے ہیں، اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ظالم شوہر کے خلاف آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے کہ جس کو خدا کا کوئی خوف نہیں، آخرت کے عذاب کا ڈر نہیں، اور ایک کمزور پر ظلم کرتا ہے، اور اس مظلوم پر ظلم کرتا ہے کہ جس کو خدا نے اپنی امانت کہا۔ کل بروز قیامت وہ اپنا حشر جان لے گا اور دنیا میں بھی ہمیشہ نقصان اٹھائے گا۔ ایسا شوہر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ میری اپنی ایسی بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کا شوہر آپ پر ظلم کرے، برا بلا کہے، تو آپ اس آیت مبارکہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا ورد شروع کر دیں، اور یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ، اس کی زبان، ہاتھ، پاؤں سے اس کی شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ میں کمزور ہوں، اسے بدلہ لینے کی مجھ میں طاقت نہیں، تو اس کے خلاف میری مدد فرما۔ آمین۔ اور ہر نماز کے بعد اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اور پھر 10 مرتبہ یا رؤوف پڑھ کر شوہر کا تصور ذہن میں رکھ کر پھونک دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور غصہ جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔